अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महज शेर। कई हफ्तों और महीनों की कशीदगी के बाद आज बिलाखिर डॉन लीक्स का मामला हल हो गया है। आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि वो ट्वीट वापस ले रहे हैं और हुकूमत ने कहा है कि वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ है। इसके अलावा और भी अहम इशूज़ हैं जिन्हें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आपने जो इस प्रोग्राम में इस मामले पर बात की थी, पहले वो सुन लेते हैं। बहुत दफा बात की है जी, बिल्कुल। काफी दबाव में आ गए हैं जी। तसादुम की राह पे डाल दिया गया है वजीर आजम को। सूरत हाल ये है कि वजीर आजम जो है वो उनको तसादुम का मशवरा दिया गया है या तसादुम की तरफ वो चले गए हैं एक ऐसी मरहले पे जहां पर शायद अब उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। नोटिफिकेशन जो आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, उसको वो जो पकौड़े रखने वाले कागज है ना, उसमें एक कागज और ऐड हो जाएगा। उससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं, उसमें पकौड़े खाएंगे लोग बैठ के। अब इतने पकौड़े कहां से आएंगे? भी तो रमजान में भी दूर है। 12 तैयारी करें, रमजान के थैले बनाए, रमजान में पकौड़ों के। और एक और नोटिफिकेशन आ जाएगा। पहले वाले में पकौड़े खाए थे ना एक नोटिफिकेशन पे, इसमें पकौड़े खाएंगे। यानी नोटिफिकेशन से मसला हल होगा मुल्क का। ये इस पाकिस्तान की रियासत के 20 करोड़ अवाम का मसला क्या एक नोटिफिकेशन से हल होगा? वो यानी कोई चीज तय नहीं हो रही, इनसे कोई चीज नहीं संभल रही। मियां नवाज शरीफ साहब के दिन में क्या है? मियां नवाज शरीफ साहब गालिबन 12 अक्टूबर सोच रहे हैं, दोबारा एक और 12 अक्टूबर। मैं इससे ज्यादा कोई बात आगे नहीं करूंगा, लेकिन ये कि मियां नवाज शरीफ साहब एक और 12 अक्टूबर का शायद डिस्कस करें वहां पे बड़ी आलमी कुव्वतों के साथ और जो खित्ते की कुव्वतें उनके साथ। जी डॉक्टर साहब, और आज डॉन लीक्स का मामला तय हो गया है और हुकूमत और अस्करी क़यादत के दरमियान कशीदगी खत्म हो गई है। तो डॉक्टर साहब, क्या तय हुआ है और क्या कोई डील तो नहीं हुई? आपको क्या लगता है? NRO तो नहीं हुआ या इसमें बात करता हूँ। दो बातें मैं पहले बिल्कुल इस मौजूद से हट के मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये कि एक वेबसाइट सियासत .pk उसके ऊपर पाबंदी लगाई है हुकूमत ने, और खुदा जाने क्यों लगाई है। उसकी शिद्दत से शदीद अल्फाज में मैं मजम्मत करता हूँ, क्योंकि ये आज़ादी इजहार के ऊपर एक कदगन है। और उस वेबसाइट के ऊपर बहुत ही पाकिस्तान के हवाले से अच्छी बातें और बहुत ही कुछ, मतलब वो उसको मेरे ख्याल से हजारों लोग उसको, और किसी भी वेबसाइट को बगैर किसी वजह के ये कह के कि जी वो PTI की या किसी और पार्टी की वो वेबसाइट हुकूमत पाकिस्तान पाबंदी लगाए, मुझे नहीं पता क्या इल्जाम लगाया उन पे, लेकिन उन पे बैन लगाया और मैं सख्ती से उसकी मजम्मत करता हूँ। दूसरी जो बात है वो करंट अफेयर्स पे जाने से पहले वो मैं माजरत के साथ मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन जाती बात मैं यहाँ पे एक कहूँ। मेरी बहुत करीबी रिश्तेदार जो हैं और मेरी खाला जो हैं, वो इस वक्त उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरी नाज़रीन से गुजारिश है कि वो उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान करे। थोड़ा सा उनका पाकिस्तान के हवाले से भी एक नाम उन्होंने रोशन किया है पाकिस्तान का। वो पाकिस्तान की पहली लेडी पायलट हैं, शुक्रिया खानम, और वो इस वक्त मतलब दुआ, बस ये गुजारिश है नाज़रीन से कि वो ये दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान करे। आमीन। और उसके बाद मैं बाकी बात करता हूँ आगे। देखें, जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, पाकिस्तान के मसाइल किसी भी सूरत एक मुलाकात बाजवा साहब की वजीर आजम नवाज शरीफ साहब से, और उसमें वहाँ DGISI मौजूद हैं, जनरल नवीद मुख्तार साहब, और साथ मौजूद हैं साग डार, और बाद में कुछ देर के लिए तशरीफ ले आए जो है चौधरी निसार साहब, और फिर उसके बाद एक ट्वीट, और फिर उसके बाद एक ट्वीट, और फिर रीट्वीट हो गया, और ट्वीट डिलीट हो गया, और सोशल मीडिया। और ये पाकिस्तान के जो मसाइल हैं या जो खित्ते के मसाइल हैं, जो मैंने पहले कहा था ना कि जो दोबारा नोटिफिकेशन आएगा उसमें पकौड़े खाएंगे। अच्छा, ये जो दूसरा नोटिफिकेशन आया है, बदकिस्मती से इतना भोंडा है कि उस पे पकौड़े भी नहीं खाए जा सकते। उसको उठा के मतलब कूड़े में फेंक दिया जाए तो बेहतर है। और वो कैसे डॉक्टर साहब? वो उसमें तो स्पेलिंग की गलती है। उसमें तो वो तो इतनी जल्दी किसी ने बनाया है कि उसके ऊपर स्पेलिंग भी गलत है। उसमें डेली की स्पेलिंग पता नहीं क्या लिख दी है। ऐसी बस होता है ना, वो
اور وزیر اعظم ہاؤس میں اچانک جناب آج صبح کے اخبارات آپ نے دیکھے تھے رات کو، آج صبح کے اخبارات آپ دیکھیں تو بالکل سویلین حکومت نے طے کر لیا کہ ہم نے بالکل دبردوز کر دینا ہے، بالکل اسٹیبلشمنٹ اور عسکری اداروں کو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہیڈ لائن دیکھیں آج صبح کے اخباروں کی، کیا زبردست، سویلینز کی بالادستی پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. زبردست قسم کی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں دبردوز کر دوں گا. اچھا 12 اکتوبر کل جو میں نے بات کھل کے بات ہوتا میاں نواز شریف صاحب کے ذہن میں بالکل یہ تھا، ظاہر تردید نہیں ہوئی اور مجھے میری سورسز میں ہی کی ہیں، وہ یہ تھا کہ میں مطلب باجوہ صاحب کو وہ ہٹا سکتے ہیں اور ظاہر ان کا اختیار ہے، اگر وہ ہٹانا چاہیں تو ہٹا سکتے ہیں. اور وہ ہٹا بھی چکے ہیں ماضی میں. دیکھیں نا ماضی میں جنرل اسلم بیگ صاحب کا معاملہ ہوا، جہانگیر کرامت صاحب کا معاملہ ہوا اور بعد میں مشرف صاحب کو بھی انہوں نے ہٹا ہی دیا تھا تقریباً، لیکن وہ خود ہٹ گئے میاں نواز شریف صاحب. تو معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں اور یا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا نام قمر باجوہ صاحب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا نام جو ہے وہ ایک اسٹیبلشمنٹ، ایک ریاست ہے. اس میں میاں نواز شریف صاحب بھی اس کا حصہ ہیں یا حصہ رہے ہیں یا ہیں یا نہیں ہیں میں نہیں جانتا، لیکن بہرحال ایک ریاست ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو ہے نا آپریشن دبردوز جب یہ شروع ہوا تھا اس میں کہیں پر ذکر تھا کہ یہ جو ہے یہ ڈان لیگز آئے گا بیچ میں، نہیں. آپریشن دبردوز یعنی اب یہ سمجھیں کہ آج کے بعد وہ 40 پہ تھا نا، اگر 40 ڈگری سے چلا تو آج کے بعد 60 ڈگری ہو گیا، 60 ڈگری پہ دبردوز ہو گیا. اس میں کئی شخصیات دبردوز ہوں گی بے شمار، ادھر سے ادھر سے لو یہ وہ، کیونکہ اور لیکن ریاست آگے نکلے گی، یہ فیزز آئیں گے ایک دم سے لوگ اوپر. آپ کو یاد ہے نوید مختار صاحب جو کور کمانڈر تھے انہوں نے جملہ کہا تھا، وہ جملہ اس لیے نہیں کہ وہ ڈی جی آئی صحیح تو میں کہہ رہا ہوں، جملہ بڑا زبردست. انہوں نے کہا تھا یہ وقت اور رفتار کی قید سے آزاد ہے. یہ جو آپریشن ہے نا یہ آگے چل رہا ہے. وہ کراچی آپریشن کے حوالے سے بات کی تھی لیکن میں اس کو یہاں پر بھی فٹ کرتا ہوں. اب بات یہ ہے کہ ملک میں جانے آگے ارریلیونٹ لوگوں کی ارریلیونٹ حرکتیں اور ارریلیونٹ باتیں اور irrelevant notifications اور irrelevant tweets اور irrelevant press conferences اور irrelevant جوابیہ press conferences، ان سے آپریشن دبردوز کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ آپریشن دبردوز ان سے آگے جو ہے نا آگے کا کھیل ہے، پورے خطے کا کھیل ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ وہ کلبھشن یادیو کا میں تھوڑا سا ذکر کروں، اس کے اوپر کل انڈین میڈیا ناچ رہا تھا، انڈین میڈیا ناچ رہا ہے. اچھا مجھے نہیں پتا کہ کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، انڈین میڈیا ناچ رہا ہے، وہ سراج یہ وہ ہنگامہ جناب، انٹرنیشنل کورٹ نے روک دیا پاکستان کو. 1 منٹ ٹھہر جاؤ بھائی، انہی انٹرنیشنل کورٹس نے ان کو کشمیر نظر نہیں آ رہا، انہوں نے تو روکا تھا وہ پانی کا جو کرشن گنگا ڈیم بن رہا. کون سی انٹرنیشنل کورٹس؟ اور کس حد تک روز سعودی عرب میں سر کاٹے جاتے ہیں، سر قلم کیے جاتے ہیں لوگوں کے، سزائے موت ہے وہاں تو ٹرمپ جا رہے ہیں. کون سی انٹرنیشنل کورٹ بھائی؟ افریقن کنٹریز نکل گئی تھیں انٹرنیشنل کورٹ سے، ڈسپیوٹ سے، ایران. تو اب پاکستان، مجھے نہیں پتا وزیر اعظم صاحب نے کیا کمٹ کیا، پاکستان کو جانے نہیں چاہیے، انٹرنیشنل کورٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے اپیل لے کے. انٹرنیشنل کورٹ کو بھی رکھ دیں، اس کے جو ان کا آرڈر ہے اس میں پکوڑے کھائیں لوگ بیٹھ کے. انڈینز کھائیں پکوڑے اگر ان کو شوق ہے کھانے کو، ویجیٹیرین پکوڑے بھی کھائیں اور ساتھ اس میں وہ جو بیف والے پکوڑے ہیں وہ بھی کھائیں. چکن پکوڑے بھی ہوتے ہیں نا بیف والے، خاص طور پہ سشمتا سوراج جو ہے نا بیف پکوڑا کھائیں. یہ کوئی حیثیت نہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. خیر چھوڑ دیں، وہ ناچ رہے ہیں ان کو ناچنے دیں، کچھ ہمارے یہاں بھی ناچ رہے ہوں گے ان کو بھی ناچنے دیں. یہ ارریلیونٹ لوگ ہیں، ارریلیونٹ. اب یہ بات یہ ہے کہ یہ اب اس پوری صورتحال کے بعد دیکھیں نا، وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم، بڑی جماعت کے سربراہ، اور اس کے نتیجے میں جمہوریت مضبوط ہوئی ہے یا جمہوریت کمزور ہوئی ہے یہ تو میں نہیں جانتا، یہ تو آنے والے دن طے کریں گے. لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب بھولے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ اس عسکری قیادت نے کیا کیا. میاں صاحب کی یعنی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہر آدمی، میاں صاحب بھولتے نہیں ہیں بات کو، میاں صاحب دل میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ بہت جلدی ہو گیا ہے. یہ باجوہ صاحب کے آنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد باجوہ صاحب کہتے ہیں نا کہ ابھی تشریف لائے تھے تو باجوہ صاحب کے سامنے یہ صورتحال کھڑی ہو گئی آ کے ڈان لیگز. اچھا، اور ظاہر ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ آئے، انہوں نے آ کے معاملات کو ایک آپریشن سٹارٹ کیا، مختلف لوگوں سے ملے، مطلب بھی ہوتا ہے نا. لیکن وہ ہوتا ہے کہ یہ تو وہ معاملہ تھا جو کہ جنرل راحیل شریف کے دور سے چل رہا تھا. وہ آتا ہے ان کو مل گیا
तोहफे में। अब इन्होंने उस मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन मामला कौमी सलामती का अच्छा, अब ये भी आज मैं ये भी लोग सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि यार कौमी सलामती क्या है? कौमी सलामती जो है वो कौमी सलामती क्या ये है जो आज इन्होंने 4 लोगों ने बैठ के कमरे में तय की हो, खुदा खवा। अच्छा, जब अगर पता हो ना, अगर पता हो कि मुझे पता हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, और सामने वाला ये शेख रशीद साहब ने कहा कि मियाँ बीवी राजी और क्या करेगा काजी, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं हुआ, ये जबरदस्ती की शादी हुई है। ये जो है ना जबरदस्ती, मतलब जो है वो जबरदस्ती की नहीं, जबरदस्ती यानी तुम जो वो एक मशरकी लड़की हो, तुम एक मशरकी लड़के हो, तुम दोनों कहाँ करो चाहे जो भी हो, बस छोड़ दो। वो कहने हम नहीं पसंद करते इसको, कहने हम भी नहीं पसंद, नहीं करो, बस वो हालात ऐसे हो गए कि वो बस जो है ना वो गड़बड़ होगी सारी। लेकिन उसके नतीजे में मैं सिर्फ आपको एक बात ये बताऊं, एक तो ये है कि मामलात मजीद तल्ख हो गए, ठीक है, ये टीवी पे आके और ट्विटर पे इस पे उस पे ऐसे जो नॉनसेंस लोग हैं जो समझते हैं मामलात को, जो समझते हैं, चाहे वो सियासतदान हो चाहे वो मीडिया में लोग हों, जो समझते हैं मामलात को, उनको इल्म है अच्छी तरह से और उनको पता है अच्छी तरह से कि सूरत हाल क्या होती है। सूरत हाल ये होती है कि नवाज शरीफ साहब 1996 में हुकूमत गिरती है बेनजीर भुट्टो साहबा की, और बेनजीर भुट्टो साहबा के सामने इस्टेब्लिशमेंट की तीन बड़े सतून खड़े हैं जो बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत को गिराते हैं। एक उनमें है सज्जाद अली शाह साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं उस वक्त के, जी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए उनकी। एक है उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत, और एक है सदर फारूक लगारी, ठीक है। ये तीन शख्सियात जो हैं ये मिलती हैं आपस में और फारिग कर देती हैं बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत को, और मियां नवाज शरीफ को लेकर आते हैं 2/3 मेजोरिटी के साथ, और बेनजीर भुट्टो साहबा को सिर्फ 17 सीटें मिलती हैं गालिबन, 17 या 19, 17 गालिबन। उसके बाद कुछ अरसे के बाद जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब फारिग करते हैं सज्जाद अली शाह को, जो उनको यानी जिन्होंने फेवर किया था। पहले सज्जाद अली शाह साहब जाते हैं, अदालत की ये होता है सारा हंगामा, फिर फारूक लगारी साहब जाते हैं, और फिर जहांगीर करामत साहब, यानी वो तीनों एस्टेब्लिशमेंट के सतून जो नवाज शरीफ साहब को लाए थे इख्तिदार में, मियां नवाज शरीफ साहब उनको हटाते हैं सबसे पहले, और फारिग करने के बाद अपने लोग सारे आ जाते हैं। ये रफीक तारड़ साहब आ जाते हैं, वहां पे जनरल मुशर्रफ आ जाते हैं, और साथ फिर उसके बाद वो जो है वो ये सारे फारिग हो जाते हैं। और हर दरवाजा और हर दफा जब ये होता है, ये कामयाबी हासिल होती है, तो इसी तरह से उस दौर के अखबार निकाल के देखें तो, और बीच में कारगिल जंग छिड़ जाती है, और वो उसमें एक तलातुम में सेक्टेरियन वायलेंस शुरू हो जाता है कराची के अंदर, हंगामे शुरू। एक आप देखें ना, गवर्नर राज लगता है, हकीम मोहम्मद सईद का मर्डर हो जाता है, एक बहुत खौफनाक मुल्क के अंदर एनार्की की सूरत है। लेकिन एक खुशी के ड्रम बज रहे हैं कि वो जीत गए, अचानक जो है ना अनहोने वाकयात हो जाते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को ये बात समझनी चाहिए, और बाकी लोगों को समझनी चाहिए कि जो खित्ते के वाकयात हैं उसमें शख्सियात इर्रेलेवेंट हैं। ये बात अस्करी अदारों को भी समझनी चाहिए, ये बात तमाम अदारों को समझनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को भी समझनी चाहिए, मीडिया को भी समझनी चाहिए, सियासतदानों को भी समझनी चाहिए कि रियासत पाकिस्तान ने आगे जाना, और वो जारी है। जरूरी नहीं होता कि हर चीज वजीर आजम को पता हो, जरूरी नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि वजीर आजम को नहीं पता होता कि क्या हो रहा है मुल्क में, अक्सर ऐसा होता है पाकिस्तान की तारीख में ऐसा भी होता है कि आर्मी चीफ को नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, जनरल मुशर्रफ को नहीं पता था, ठीक है। पाकिस्तान की सियासत में ऐसा भी होता है कि DGISI को नहीं पता होता कि मुल्क में क्या हो रहा है, जियाउद्दीन भट्ट साहब, जनरल कल्लू। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है किसी एक आदमी को नहीं पता होता, मुख्तलिफ शख्सियात को नहीं पता होता एग्जैक्टली कि मुझे नहीं पता होगा, मैं किसी भी जगह बैठा हूं, मुझे नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है। इसी तरह एक आदमी को कहे कि मुझे हर चीज का पता, ऐसा नहीं होता। रियासत पाकिस्तान आगे जा रही है, और उसमें ये दबड़दूज सब तेज हो गई है, ठीक है, दबड़दूज तेज हो गई है। यानी अगर किसी का ख्याल है कि 24 घंटों के अंदर वो अचानक ये मामला ठीक हो गए, मामला तलखियां छोड़ गए, मजीद DG-ISPR के लिए तलखियां छोड़ गए, सवालात छोड़ गए, जनरल बाजवा के लिए सवालात छोड़ गए। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होगी तो पूछेंगे ना, कोर कमांडर्स आएंगे अपने इलाके की वो पल्स लेके, वो उनके लिए तलखियां छोड़ गए, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका रैंक एंड फाइल है ना, वो उनको जवाब देंगे।
میاں نواز شریف صاحب یہاں سے ابھی میاں نواز شریف صاحب کے ذہن سے 12 اکتوبر نہیں گیا. میاں نواز شریف صاحب اور کہیں گے زندہ باد زندہ باد, کہیں گے میاں صاحب تم کیا دیکھا یہ تو ہم نے کر دیا نا, میاں صاحب دوسرا کام کرو, میاں صاحب کوئی اور کریں گے, تیسرا میاں صاحب. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ انسان جب عروج پہ پہنچ جاتا ہے نا, وہ سب سے خطرناک مرحلہ ہوتا ہے جی. عروج پہ پہنچنا سب سے خطرناک مرحلہ ہوتا ہے, کیونکہ اس سے اگلا قدم زوال ہوتا ہے. جب آپ پہاڑی کے چوٹی پہ پہنچ جاتے ہیں نا, تو چوٹی سے اوپر آپ کو نہیں جانا چاہیے, کیونکہ اس کے بعد ایک قدم اور رکھیں گے نا آپ اوپر تو آپ پہاڑ سے نیچے گریں گے. جی. اچھا, اب ہوتا یہ اقتدار کی یہی پرابلم ہے کہ آپ جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو آپ سے کہتے ہیں آگے چلو نا, آگے جگہ نہیں, آگے کھائی ہوتی ہے, لیکن لوگ پھر آپ کو ایک قدم اور اٹھتے ہیں اور ہڑپ ہو جاتے ہیں. یہ میں وزیر اعظم کی بات نہیں کر رہا, میں اقتدار کی بات کر رہا ہوں ہر جگہ. تو اب ان کی غلطی ہیں, اب وہ غلطیوں والا فیکٹر. اچھا, اب یہ جو پورا تھا یہ ڈان لیک, یہ تھا کیا, یہ کیا تھا؟ ایک خبر لیک ہوئی, خبر لیک نہیں ہوئی, کس نے کی, کیا نہیں کی. آصف غفور صاحب کو بھی مجھے نہیں پتا کتنا پتا ہے کتنا نہیں پتا آپریشن زبردست کا. میری ان سے ایک آدھ کہیں کسی سوشل گیدرنگ میں سلام ہوئی تھی, مجھے نہیں پتا کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. یہ آپریشن زبردست جو ہے نا, اس کا یعنی وہ یہ کیا تھا, قومی سلامتی یہ تھی؟ خدا کا واسطہ یہ نہیں تھی قومی سلامتی. ان میں سے کسی شخصیت کو پتا تھا, پتا ہونا چاہیے آرمی چیف کو, وزیر اعظم کو, ڈی جی آئی ایس آئی کو, سب کو پتا ہونا چاہیے, لیکن قومی سلامتی یہ نہیں. یہ میاں نواز شریف اس میں پھنسے رہے, چودھری نثار ادھر سے, وہ کل پریس کانفرنس کریں گے, وہ لڈو بانٹیں گے, وہ ہنسیں گے, عمران خان بیچ میں کہیں گے, یہ معاملہ آگے چلے گا, تلخیوں کی طرف جائے گا. اور اس میں کوئی این آر او بھی نہیں ہے اور کوئی ڈیل بھی نہیں ہے. نا ڈیل کس بات پہ ڈیل ہونی ہے, یعنی کس بات پر, یعنی دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ میں کسی طرح سے پیناما سے جان چھڑاؤں, پیناما کی انویسٹیگیشن سے جان چھڑاؤں, اور وہاں پر ایک آدمی نیب کا جو ہے عرفان منگی صاحب, وہ تشریف ہی نہیں لا رہے, ان کو آ جانا چاہیے, وہ ان کی کاروائی نہیں شروع ہو رہی, جے اے ٹی کی کاروائی. اچھا, میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں کہ پیناما سے جان چھوٹے اور یہ ڈان لیکس آ گیا, اور پھر میں سازش والی بات کروں اور میں یعنی سیاسی شہادت کی طرف جاؤں. اب آج کے بعد یہ ایک دن زبردست ہو گیا, خوب اسٹیبلشمنٹ کو, خوب فوج کو زبردست ہوگا, میڈیا, سوشل میڈیا لیٹ گئے, گر گئے, فلاں ہو گئے, ڈب ہو گیا, پرسوں سے پھر شروع ہو جائے گا پیناما. ٹھیک ہے, آج ڈانٹ پڑ گئی ان کو. دانیال بھائی میرے, دانیال عزیز اور حنیف عباسی تو بہت ہی میرے قریبی بھائیوں کی طرح ہیں بالکل. وہ ان کو روسٹوں میں بلا کے سپریم کورٹ نے کہا, انہوں نے معافی مانگی, انہوں نے کہا ابھی کیا عدالت کے بارے میں, انہوں نے کہا جی ہم کوئی بات نہیں کر رہے, وہ ہو گیا. آج خود یہ وہ کر کے, اور اچھا اب کھل کے بات بھی نہیں کرتے کہ مفاہمت ہو گئی جمہوریت, نہیں اندر تو باتیں جو ہو رہی ہیں وہ ساری باتیں وہاں پہنچ رہی ہیں. دیکھیں یہ پرابلم بڑی ہوتی ہے, یہاں جو باتیں ہیں وہ پنڈی کو پہنچ جاتی ہیں, اسلام آباد کی باتیں پنڈی کی باتیں اسلام آباد کو نہیں پتا چلتی. تو یہ اب یہ ہوا ہے کہ وہ یہ اس میں 3 مہینے تک 4 مہینے تک الجھے رہے, طارق فاطمی فارغ, وہ فارغ, یہ فارغ, وہ ادھر ادھر دھڑبڑ دوس ہو کے آخر میں انہوں نے کہا وہ ٹویٹ, وہ تو کیا تھا, وہ تھا نا ایک پرویز رشید کا. اچھا پرویز رشید تو اپنی جگہ رہ گیا, اچھا عمران خان نے کہہ دیا کہ اچھا ختم نہیں ہوا ڈان لیک, ڈان لیک کہاں ختم ہوا, نہیں لوگ کون تھے, کون سے لوگ تھے بھائی, کیا تھا, کیا سمجھتے ہیں رپورٹ سامنے آنی چاہیے؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ چلتا رہے گا معاملہ. قومی سلامتی پہ کیسے کمپرومائز ہوئی, ڈیل ہوئی, نہیں ہوئی, ایک سائڈ کہے گی ہو گئی ہے, دوسری سائڈ کہے گی نہیں ہوئی, یہ بھی چلے گی بحث. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں نا, وہ کہ عمران خان آئیں گے, بیچ میں باقی پارٹیاں آئیں گی, پیپلز پارٹی کہے گی, وہ اعتزاز احسن کہیں گے, انہوں نے کہہ بھی دیا مریم نواز صاحبہ کا سیل کام کر رہا ہے, وہ سوال بھی ہوا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر سے, انہوں نے کہا مجھے پتا ہی نہیں ہے کون سا سیل ہے. اچھا بہرحال وہ کہاں گئے, فواد حسن, فواد یہ چلتا رہے گا. اور یہ مسلسل جو ہے نا, اور اس میں وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک کمال کی بات کی آج, جہاں آصف غفور صاحب نے, وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ لوگ ہمارے اور عسکری, ہمارے اور حکومت کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو وہ میں نے بیچ میں کہا تھا نا, آخر میں ایسا نہ ہو کہ سارے مل کے کہیں کہ ڈاکٹر شاہ مسعود نے خط لکھا ہے. تو یہ وہ والی مجھے صورتحال یاد آ گئی. میں نے کہا کہ یہ نہ ہو آخر میں, تو وہ کچھ ایسے ہی لگا مجھے تاثر. لیکن بات یہ ہے کوئی این آر او نہیں, ملک کی سلامتی پہ کیسا این آر او ہو سکتا ہے, اور نہ عسکری قیادت کر سکتی ہے, عسکری قیادت کر ہی نہیں, چاہے بھی تو نہیں کر سکتے, وہ چاہیں بھی کرنا تو نہیں کر سکتے, وہ نہیں, کوئی ہوا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں, اب وہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا تھا, اب وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے. نہیں دیکھیں نا, ایک اتنا بڑا تماشا, 3-4 مہینے کے بعد ایک منٹ, یہ کیا ہوا ہے, یہ کیا ہوا ہے, یہ کس نے کیا تھا, یہ کون تھا پیچھے, کون سے لوگ تھے, کون لڑوا رہے تھے, کیا تھا. باجوہ صاحب تو نہیں تھے, اچھا باجوہ صاحب تو ساتھ آ گئے, ڈی جی آئی سے بھی نہیں, پھر کون تھا.
اب کوئی سازش ہو رہی ہے؟ اب نہیں ہو رہی ہے سر، ابھی بھی ہو رہی ہے نہیں سر؟ تو یہ میاں صاحب اس چکر میں قدم بڑھاؤ میاں صاحب، اور لیٹ گئے آپ کے سامنے، وہ میاں صاحب یہ، اور میاں صاحب اب سیکنڈ غلطی کریں گے۔ بریک میں جانے سے پہلے میں صرف ایک بات کر دوں، اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے سارے سیاستدانوں کو، سب بیوروکریٹس کو، سب کو، لیکن چونکہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اس پورے عرصے میں نیشنل ایکشن پلان کو دفن کر کے اس کا 40واں پڑھ کے اور اس کو ڈال دیا گیا ہے، تو ملک میں اب یہ جو حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں اس میں دہشت گردی، بڑے لیول پہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے؟ دہشت گردی کا اللہ تعالیٰ خیر کرے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ریجن دیکھیں نا آپ، افغانستان، ایران، انڈیا، یہ سارے معاملات، اور ان کو پتا ہے کہ آپس میں پاکستان کے اندر کیا ٹرموائل ہے، دہشت گردی کا خطرہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تیاری ہو رہی ہے اس بات کی، میں بہت زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا، کہ عمران خان کو، تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں، ان کو کسی طرح سے سیاسی منظرنامے سے ہٹا دیا جائے، نااہلیت کی صورت میں یا کسی اور طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے، لیکن یہ جو مختلف فورسز ایکٹیو ہیں نا اس وقت، ان کی فورسز کی ہٹ لسٹ پہ پولیٹیشنز، میڈیا، جوڈیشری کے لوگ، ادھر دہشت گرد ہیں، دہشت گردی کے بڑی ویو، بڑی، جب میں کہتا ہوں نا بڑی ویو، تو میں بڑی لہر ملک میں دہشت گردی کی محسوس کر رہا ہوں، اور میں کافی عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں، میں اس لیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ صرف کلپ ہی چلانے کی مجھے بھی نوبت نہ آئے، اتنی بڑی دہشت گردی کی میں بات کر رہا ہوں، یہ واقعات ملک میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے نیشنل ایکشن پلان کو دفن کر دیا ہے، نہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، نہ کوئی این آر او ہوا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب آج جشن منائیں، خوشی کا اظہار کریں، خود جمہوریت ساری، پیپلز پارٹی نے انٹیلیجنٹلی، پیپلز پارٹی کی قیادت کو علم ہے غالباً، ان کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے، انہوں نے محتاط رویہ اختیار کیا ہے، اور مسلم لیگ کے بھی کچھ وزراء جن سے میری بات ہوئی، وہ بھی بہت محتاط ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہوئے، ان کو پتا ہے کہ تلخیاں عروج پہ ہیں اس وقت، معاملہ کوئی حل نہیں ہوئے، اور وہ جو ایسے مسخرے بیٹھے ہوئے ناچ کود رہے ہیں نا، وہ ان کو کرنے دیں، اور وہ جو سنجیدہ لوگ ہیں نا، اور اس میں جو سب سے زیادہ میاں صاحب کو چڑھانے والے لوگ ہیں نا، کہ میاں صاحب پہ جاؤ، جلیٹ گئے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہی سب سے پہلے اس طرف سے میاں صاحب کے خلاف جائیں گے آنے والے دنوں میں۔ اب بریک لیں، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ عمران خان کے بارے میں کیا پلان ہو رہا ہے اس پورے سینیریو کے اندر۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اس پر بات کرتے ہیں، اور ناظرین بریک سے آ کر ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ڈان لیکس کا معاملہ حل ہو گیا ہے، ڈیل نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ معاملہ ادھر ختم نہیں ہوا، ملک کی سیاسی صورتحال میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے، اس پر ہم ڈسکشن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے آپ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک خبر دی، اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی کہا کہ ڈان لیکس کا معاملہ ادھر ختم نہیں ہوا، اور اس پر مزید ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں سینئر تجزیہ کار شاہین صاحبائی صاحب۔ جی شاہین صاحب السلام علیکم۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم سر۔ شاہین صاحب، میرا اس میں تجزیہ یہ ہے، میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا، میرا تجزیہ یہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ مزید بگڑ گئے ہیں، یعنی میں شخصیات کی بات نہیں کر رہا، میں ایک سسٹم کی بات کر رہا ہوں، سسٹم کیا، وہ پورا کا پورا سسٹم، یعنی حکومت نہیں، جمہوریت بھی نہیں، پورا جو نظام ہے، پورا سسٹم، وہ کہیں دبردوز ہوتا نظر آ رہا ہے، پورا کا پورا سسٹم۔ اچھا، اور اس میں اس واقعے کے بعد اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ این آر او یا ڈیل ہوگی، یہ میرا خیال ہے، تو وہ احمقوں کی سب سے بدترین سطح پہ موجود ہے، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ این آر او یا ڈیل ہو گئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کا کیا تاثر ہے؟ میں بالکل ابھی آپ کو اپنا تاثر بتاتا ہوں، پہلے میں ایک بات چھوٹی سی کروں، آپ نے شروع میں جو کہا تھا آپ کے کوئی عزیزہ ہیں جو کہ بیمار ہیں، ان سب کے لیے ہم سب کی دعا ہے کہ وہ بہت جلد ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ جو سارا ایشو اب آیا ہے سامنے، میں نے اس پہ کچھ لکھا بھی ہے ٹویٹر پہ، میں کیونکہ مین اسٹریم میں نہیں لکھ رہا تھا، ٹویٹر پہ میں نے ایک پیس بھی لکھا ہے چھوٹا سا۔ ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے بڑی ایشو جو میرے نظر میں تھا، گورنمنٹ، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ یہ گورنمنٹ جو تھی یہ چاہتی ہے کہ جی سیاسی طور پہ ان کو شہید بنا دیا جائے اور یہ عدالتی طور پہ مجرم نہ بنے اور اس کے بعد نہ نکلے۔ تو یہ ڈان لیکس کا ایشو انہوں نے اٹھایا اس لیے تھا، اور اس کو آگے اسی طرح اسی لیے بڑھایا تھا کہ فوج کو پرووک کریں اور کسی طریقے سے ان کو سامنے ٹکراؤ ہو اور وہ کوئی ایکشن لے لیں، کچھ نہ کچھ۔ انہوں نے تھوڑا بہت ایکشن لیا بھی، جیسا کہ وہ ریجیکشن ہوا، اس کے بعد آج انہوں نے مجبور کر دیا کہیں آپ، یا ان کو پرسویٹ کر لیا یا کنونس کر لیا کہ جی آپ نے جو
प्रॉमिस किए थे वो पूरे नहीं किए थे, तो हमने ये रिजेक्शन वाला शाहीन साहब, मेरी इतला ये थी कि कोई 12 अक्टूबर जैसा काम भी कर सकते थे। जी हाँ, वही इनके नजर में ये था कि अगर ये आगे बढ़ता है मामला, ठीक है, और फौज भी कन्फ्रंटेशन के मोड में आ जाती है, तो फिर ये आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जी हम अब 12 अक्टूबर टाइप की चीज कर रहे हैं और आप ने जो करना है कर ले, ताकि वो दोबारा पर शहादत, पॉलिटिकल शहादत। लेकिन फौज को भी ये अंदाजा है, और मेरा ख्याल है ये एक बड़ा सोच समझ के फैसला किया गया है, ठीक है, कि इस दफा हमने सियासी शहीद नहीं बनने देना इनको। अच्छा। और इसी वजह से जब उन्होंने, फौज ने देखा 4-6 महीने ये इशू बड़ा गर्म रहा और सब लोग इस पर डिस्कशन करते रहे, जब उन्होंने कह दिया और उन्होंने जो कुछ कहा था वो मान लिया गया, दोबारा इनकार किया, इकरार किया, फिर 2 दफा नोटिफिकेशन जब इशू हो गया, तो 2 कदम जब पीछे हो गई हुकूमत, तो फौज भी आधा कदम पीछे हो गई। उन्होंने अब कहा कि ठीक है, हमने अपना ट्वीट वापस ले लिया, क्योंकि वो अब उसकी जरूरत नहीं रही, आपने जो हमने कहा था वो कर दिया। मगर अब इस सारे इशू के बाद असल फोकस जो था वो वही आ गया पनामा का, JIT का, कि जी अब वहां जो कुछ चल रहा है वहां से आप क्लियर होकर निकलेंगे, अगर तो आप बचेंगे, नहीं निकलेंगे तो फिर आप सियासी शहीद नहीं बनते और मुजरिम बनते। और यही इनकी कोशिश पूरी थी कि जी प्रोवोक करो, झगड़ा करो। आज के अखबारों का जैसे आपने जिक्र किया, पूरे बड़े बड़े अखबारों में ये हेडलाइंस थी, मुझे तो देख के हैरानी हो रही थी कि हमने फैसला कर लिया है, कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और बस सिविलियन और मिलिट्री की लड़ाई में हमारी सिविलियन की फतह होगी और हम जीतेंगे और ये होगा। ठीक है। और आखिर में क्या हुआ कि दोबारा नोटिफिकेशन भी इशू हुआ और वो सिविलियन और वो सब मिलके बैठे और वो उन्होंने बात की और वो सारा मसला जो है वो अब एक शाहीन साहब, ये ऑपरेशन जबरदस्त में ये पैनमा और ये बल्कि इवन मुझे पैनमा भी इसमें रेलिवेंट नहीं है बहुत ज्यादा। मैं जिस तरह पता नहीं आपसे मेरे जो जहन में ऑपरेशन जबरदस्त है उसमें तो शख्सियात, बहुत सारी शख्सियात इररेलेवेंट हो चुकी हैं, कुछ इररेलेवेंट होने जा रही हैं, कुछ मुल्क में अफरा तफरी का भी सिलसिला होगा और उसमें यही लोग जवाब दे होंगे, ये बदमाशी जवाब दे होगी ना कि आप इस वक्त क्या कर रहे थे जब ये मुल्क में नेशनल एक्शन प्लान का बेड़ा गर्क हो गया था और गोलियां खुदा न खास्ता लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस था, बॉर्डर्स पे था, तो ये बदमाशियां क्या कर रही थी बैठ के अपने पैसे। ये उस तरफ जा रहा है मामला। मैं ऑपरेशन जबरदस्त को ऐसे देखता हूँ। अभी तो सिर्फ ये है कि जी एक सब लोग इस बात पे फोकस किए हुए हैं कि जी पनामा से क्या निकलता है। यानी आधा तो उन्होंने मुजरिम डिक्लेयर कर दिया, अब ये जो एक छोटी सी उनको विंडो और दे दी गई थी, इस विंडो में भी अब अगर एक जज साहब या 2 जज साहब और ये इस बात पे मुत्तफिक हो गए कि जी कुछ नहीं निकलता, तो फिर ये सारा का सारा इररिलेवेंट बिल्कुल ठीक कहना आप हो जाएगा। तो फिर लोग ये कहेंगे कि जी ये सब इदारे जो हैं इनसे हमें अब उम्मीद रखने की कोई यानी आपको वजह नहीं रही कि हम क्यों उम्मीद रखें इनसे। इसलिए ये बात आगे बिल्कुल आप जिस तरफ कह रहे हैं कि जी जबरदस्त जो है वो जबरदस्ती हो सकता है और इररिलेवेंट ही हो सकते हैं सारे के सारे, और इररिलेवेंट हो भी गए। बहुत सी शख्सियत इररिलेवेंट हो गई हैं, बहुत सी शख्सियत हो रही हैं। और अब प्राइम मिनिस्टर साहब आपके जा रहे हैं दूसरे मुल्कों के बड़े बड़े लीडरों से मिले और उनसे सपोर्ट मांगेंगे कि जी मुझे पाकिस्तान में बचाओ। ये मैंने अपने जो पीस है उसमें भी लिखा है कि जी कभी भी ये नहीं होता कि कोई लीडर जो अपने मुल्क में गिर रहा हो और सख्त प्रॉब्लम में हो, मुसीबत से वो फंसा हुआ हो, उसको कोई लीडर बचा सके बाहर से आके, ये बड़ा मुश्किल है। वो रेड कारपेट जो है ना वो लोग आके बिछा देते हैं, जैसे वो जरदारी साहब के लिए बिछाया गया था, आपको याद हो टीवी देखी थी हमने उस क्लिप जो था, उस तरह के कारपेट बिछा देते हैं कि जी आप आए वेलकम और ये करके, और उसके बाद होता कुछ नहीं है उसमें। मगर एक इम्पोर्टेंट बात जो आज है वो आपने भी जिक्र किया था कुलभूषण साहब का, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी जरा पता करें और अपने लोगों से भी कहें कि जरा पूछें। आज की जो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है जिसमें वजीर आजम भी थे और आर्मी चीफ भी थे और बाकी लोग भी थे, ISI चीफ भी थे, उसमें क्या कुलभूषण साहब का भी जिक्र आया था कि नहीं आया था, और अगर आया था तो वजीर आजम साहब ने क्या कहा? अच्छा, ठीक है। और अगर नहीं आया था तो फिर 10 सवाल और है कि जी क्यों नहीं आया, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट में इंडिया गया, वहां जैसे आप कह रहे थे कि जश्न मनाए जा रहे हैं, हालांकि वो इररिलेवेंट कोर्ट है। हेलो जी, आवाज खराब हुई है।
وہ کہہ رہے ہیں irrelevant کوٹ ہے. میں وہی بات غالباً شاہین صاحب بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ اور وہی بات میں نے پہلے کی irrelevant کوٹ ہے, لیکن پھر بھی کلبھشن یادیو کے اوپر کیا آرمی چیف اور وزیر اعظم کی اس مرحلے پہ بات ہوئی, لیکن میں نے کہا نا وہ irrelevant, کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں یہ بات میں پہلی آن اتھارٹی کہہ چکا ہوں کہ وہ جو انٹرویو رکا تھا احسان اللہ احسان کا, وہ ان انٹرویوز میں بعد میں بات کروں گا, وہ نورین لغاری کا انٹرویو کیوں آیا, آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے احسان اللہ احسان, لیکن وہ جو رکا تھا وہ اس لیے رکا تھا کہ اس میں این ڈی ایس کا ذکر ہونا تھا اور وہ روکا گیا تھا, نورین لغاری کا جانے دیا گیا, اس میں چونکہ این ڈی ایس کا ذکر آ رہا تھا اور جنرال صاحب نے پاکستان آنا, اس لیے وہ انٹرویو روک دیا گیا. اچھا اب بریک پہ آپ جا رہی ہیں, بریک پہ جانے سے بعد میں آپ کو تھوڑا سا مزید بتاؤں گا کہ یہ آپریشن زبردوست اس صورتحال کے بعد اور کیسے خراب ہوگا. نو این آر او نو ڈیل. آپ بریک لیں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں, مزید بات کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے بھی کہ میں نے کیوں اندیشوں کا اظہار کیا. جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, پہلے سیگمنٹ میں آپ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک خبر دی تھی. میں یہ اندازہ ظاہر کر رہا ہوں, میرا اندازہ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال آپریشن زبردوست چونکہ اب تیز ہو رہا ہے, اس لیے اس مرحلے پہ غالباً یہ پوری کوشش ہو رہی ہے اور ہو سکتی ہے کامیاب کہ عمران خان کو سیاسی منظرنامے سے ہٹا دیا جائے, یہ نااہل قرار دے دیا جائے کسی انداز میں, اور اس کے اوپر مختلف لوگ جو ہیں, مختلف سیاسی جماعتیں مختلف وہ اس بات کو ڈسکس کر رہی ہیں کہ عمران خان اگر سیاسی منظرنامے سے ہٹ جاتے ہیں, وہ موجود رہتے ہیں لیکن الیکشن نہیں لڑ پاتے کسی وجہ سے, نااہل قرار دے دیا جاتا ہے ان کو, تو اس کے بعد پولیٹیکل سیٹ اپ کیسا ہوگا پاکستان کا, یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے سیریس آن اے سیریس نوٹ, سیریس حلقوں میں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے, جو حکومتی حلقے ہیں یا مختلف جماعتیں ہیں. اور میں اس سے زیادہ سے باتیں کروں گا, لیکن اس میں یعنی آپ سمجھیں کہ یہ بھی ایک ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں, یہ کام ہو سکتا ہے کیونکہ اس پہ بہت تیزی سے کسی کہیں پر کام ہو رہا ہے, ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی پلاننگ کی جا رہی ہے. ہاں پلاننگ ہو رہی ہے, اور کافی, اور اس میں لوکل جو ہے وہ فیکٹرز بھی انوالو ہیں اور پاکستان سے باہر کے فیکٹرز بھی انوالو ہیں کہ عمران خان کو سیاست سے پی ٹی آئی رہے موجود, لیکن عمران خان جو ہے وہ یعنی مائنس عمران خان پی ٹی آئی ہو جائے, عمران خان رہے موجود ایز اے چیئرمین, لیکن وہ سیاست, وہ الیکشن سے اب وہ آؤٹ ہو جائیں اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو, تو ایک فارمولا سیریس ڈسکس ہو رہا ہے. عمران خان کو اپنی سیکیورٹی بھی بڑھانی چاہیے, ہمیشہ کہتا ہوں, نہیں سنتا, دوست ہے میرا, میں کبھی سنتا کہہ دیتا ہوں کہ ان سے دوستی کا تعلق ہے, لیکن یہ باقاعدہ پلاننگ بھی ہو رہی ہے. اور شخصیات بھی ہیں, ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی شخصیات ہیں, باقی جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ بھی ہدف پہ ہیں, کیونکہ دہشت گردی کی کاروائیاں بڑی ایکسپیکٹڈ ہیں پاکستان میں اس پوری صورتحال میں, کیونکہ جو ریجن کا گیم ہے نا, دیکھیں میں نے کل بھی بات کی تھی کہ میاں نواز شریف جب باہر جا رہے ہیں, آپ کسی پاکستان کے واقعے کو, کسی ڈان لیگز کو, یہ چھوٹے موٹے کسی بھی واقعے کو آپ جو خطے کے واقعات ہیں ان سے الگ رہ کے نہیں دیکھ سکتے. میاں نواز شریف صاحب کا جو سعودی عرب میں دورہ, آج تصدیق کر دی غالباً سرتاج عزیز صاحب نے اور اخباروں میں بھی آ گیا, وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہے آج سے 10 یا 11 دن کے بعد, اور وہاں پر باقی, اچھا ہو سکتا ہے میاں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں, اب اس صورتحال کے بعد میاں نواز شریف صاحب ہانگ کانگ سے واپس آ جائیں, ہانگ کانگ سے ڈائریکٹ سعودی عرب نہ جائیں, بلکہ وہ 1-2 دن کے لیے پاکستان واپس بھی آ سکتے ہیں اور پھر وہ یہاں سے جائیں سعودی عرب کے لیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ حالات یہاں پہ ان کو بظاہر بہتر نظر آ رہے ہیں, بظاہر پہ میں زور دے رہا ہوں. اچھا, لیکن بات یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں ایک تو مائنس عمران خان ڈسکس ہو رہا ہے, اور اس کے بعد لوگ بالکل یہ کہیں گے کہ اور شروع ہو جائے گا, اور ٹویٹ اور سارا, دیکھیں نا اب اگلے 2-4 دن جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آرمی بیشنگ ہوگی, فوج کو خوب کوسا جائے گا, فوج یہ وہ خوب کوسا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو کوسا جائے گا. عمران خان کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ڈیل ہو گئی ہے, یہ ڈیل ہو گئی ہے, یہ ڈیل ہو گئی. تو یہ ایک فیزز ہیں, یہ آپریشن, یہ جو حتمی جو ہے نا منطقی انجام آپریشن زبردوست کا, اس کے یہ اس میں ایک طرف لگیں گے سب لوگ, پھر دوسری طرف لگیں گے, پھر تیسری طرف لگیں گے, لیکن الٹیمیٹلی آپریشن زبردوست کی سپیڈ تیز ہوگی جب حتمی
اس کا مرحلہ آئے گا اور اس میں درمیان میں اللہ خیر کرے کہ بڑی افراتفری اور مجھے دہشت گردی بھی کیونکہ یہ سب بدماشیاں جتنی ہیں وہ ہٹ گئی ہے اس سے، تو وہ بیچ میں واقعات پیش آ سکتے ہیں اور آئیں، اللہ نہ کرے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آئیں گے لیکن آ سکتے ہیں درمیان میں. اور سیاسی شخصیات میں عمران خان کو اپنی کیئر کرنی چاہیے، باقی پارٹیز کے لوگوں کو بھی کیئر کرنی چاہیے. اور یہ ہے کہ NRO نہیں ہوا، ڈیل نہیں ہوئی کسی بھی قسم کی، ریاست پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، لیکن یہ آپریشن دھبڑ دوز کے آگے جو مراحل ہیں وہ کچھ تکلیف دہ مراحل ہیں، منطقی انجام سے پہلے، اور وہ تکلیف دہ مراحل ہیں تو پھر تکلیف ہے اس میں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کا دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ. مہر شیخ کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشتہ داروں گردونواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.